بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سوال یہ ہے کہ جس وقت اذان ہو، دوران اذان قضائے حاجت کے لیے جانا، بیت الخلاء کا رخ کرنا کیسا ہے؟ اسی طریقے سے کوئی شخص اذان سے پہلے ہی بیت الخلاء گیا اور دوران قضائے حاجت بیت الخلاء میں ہی اذان ہونے لگے تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے، پہلا سوال کہ جس وقت اذان ہو اس وقت حکم یہ ہے کہ آپ اگر کسی کام میں مشغول ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، تو آپ اس کام کو ترک کر دیں، اس کام کو چھوڑ دیں اور اذان کے کلمات کو دہرائیں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، کہ جب آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آئے تو آپ اذان کے کلمات کو دہرائیں۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے کام میں مشغول ہیں کہ جس کام سے نکلنا شرعی طور پر جائز اور درست نہیں ہے، تو یہاں پر اس کام سے نکل کر اذان کے کلمات دہرانے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز اذان ہونے لگے تو یہاں پر اذان کے کلمات دہرانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ حکم نہیں کہ آپ نماز کو ترک کر کے، نماز کو موقوف کر کے اذان کے کلمات کو دہرائیں۔ اسی طریقے سے آپ کسی ایسی جگہ میں ہے کہ جو غلاظت کی جگہ ہے، ناپاکی کی جگہ ہے، گندگی کی جگہ ہے، جہاں پر اللہ کا نام لینا جائز اور درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ سائل کے سوال میں دوسرا جز ہے کہ اگر کوئی شخص بیت الخلاء میں ہے اور اسی وقت اذان ہونے لگے تو وہ کیا کرے؟ تو اگر آپ گندگی کی جگہ میں ہیں، بیت الخلاء میں ہیں اور اس وقت اذان ہونے لگے تو وہاں پر اذان کے کلمات دہرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اذان ہو اور اس وقت آپ کو کسی ایسے کام کی ضرورت ہو کہ جس کام کو اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی طبیعت پر غلط اثر پڑ سکتا ہے، یا اسی طریقے سے آپ اس کام کے کرنے پر مجبور ہیں، اس کام کو اگر نہیں کریں گے تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کی جان جا سکتی ہے، یا اسی طریقے سے اس کام کو موقوف کرنا آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ سائل نے سوال کیا کہ دوران اذان بیت الخلاء جانا کیسا ہے، تو دیکھیے، اگر آپ کو اشد ضرورت ہے، آپ اگر اس وقت بیت الخلاء میں نہیں جائیں گے تو طبیعت خراب ہو سکتی ہے، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر آپ بالکل اذان کے وقت بیت الخلاء جا سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی کراہت، کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو تھوڑی بہت ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اذان کے کلمات دہرانے کے بعد بیت الخلاء جا سکتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے جا سکتے ہیں، تو پھر یہاں پر حکم یہی ہے کہ پہلے آپ اذان کے کلمات کو دہرائیں، اس کے بعد آپ قضاء حاجت کے لیے جائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کو اشد ضرورت ہے تو دوران اذان قضاء حاجت کے لیے جا سکتے ہیں، بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں، اور بیت الخلاء میں اگر اذان کی آواز آپ کے کانوں تک آنے لگے تو وہاں پر اذان کے کلمات دہرانے کی اجازت نہیں ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔